السلام علیکم جی، کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام، علی بات کر رہا ہوں بلوچستان سے۔ جی علی صاحب بتائیے۔ ہاں سر، آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے مجھے۔ آپ کی آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے علی صاحب، بتائیے۔ اچھا سر، میرا سوال ساحل الدین صاحب سے ہے۔ قرآن کے اندر ایک جگہ یہ آیت موجود ہے کہ یہود اور نصارہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اب نصارہ سے مراد شاید یہاں پہ عیسائی ہیں۔ تو ساحل صاحب نے کل اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ جو ریڈ ہائپر کا جو اگینسٹ سب سے زیادہ جو کمپین چلا رہے وہ عیسائی چلا رہے ہیں، لیکن سر قرآن میں تو ان کو دوست کہا گیا ہے، تو کیا یہ صرف مسلمانوں کو دکھانے کے لیے چلا رہے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، عیسائیوں کا فوکس اسلام دشمنی نہیں ہے کہ وہ ہمیں دکھانے کے لیے کچھ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے مذہب کے اندر اس پورے کے پورے کانسیپٹ کو جو سمجھ کے انہوں نے اس پوری ڈسائفر کی ہے نا یہودیوں کا یہ پورا سسٹم، تو وہ تو انڈیپینڈنٹلی کر رہے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے اس وقت نصارہ کا، اور شاید نہیں سر 100% کرسچنس کی بات ہی قرآن میں نصارہ کے نام سے، ٹھیک ہے۔ جو آپ کا کوشچن تھا کہ عیسائی اور کرسچنز دوست ہو سکتے ہیں، تو ہم نہیں ہو سکتے، تو اسلام نے تو یہودی عورت عیسائی عورت سے شادی کرنے کی اجازت دی ہوئی ہے، وہ لڑکی کیسے دوست ہو سکتی ہے ہماری؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فلاسفی ہے اس کو سمجھیں۔ فلاسفی سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جو کہ یہودیوں نے نپی تلی ٹیکنیک لگائی ہے، ورنہ کرسچنز نیور گاٹ along with the Jews، نیور۔ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، میں نے پڑھی ہے اس آپ کو بتا رہا ہوں۔ جیوز آج تک، مطلب 2023 کی چھپی ہوئی کتاب بھی آپ کو بتاتا ہوں، آج تک روتے ہیں کہ اتنا خون ہمارا کرسچن نے بہایا دنیا میں کسی نے نہیں بہایا۔ ان کی کتابوں میں سینٹ پال سے شروع کر کے، ٹھیک ہے، ایکچولی سینٹ آگسٹین سے پھر ٹوٹولین تک، یو نیم اے پرسن اینڈ دا ایرا، یہودی کہتے ہیں ہمیں کرسچنز ہمیں مارتے ہی رہے۔ یہودی تو کبھی بھی آن پیپر نصارہ کا دوست نہیں ہے۔ آپ ان کے اسکالرز کو پکڑیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ کرسچنز کو بھی پتہ ہے کہ یہودی بیسکلی میرے خدا کو گالی دینے والا مذہب ہے۔ کرسچنز کو پتہ ہے، بچے تو نہیں ہے کرسچنز، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کرسچنز کو پتہ نہیں یہودیوں کا فلسفہ کیا ہے اور ان کی ہسٹری کیا ہے۔ کرسچنز کو یہ بھی پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو سولی پہ چڑھانے کے پیچھے ساری یہودیوں کی سازش تھی، وہ رومنز نے چڑھایا ہے، رومنز تو یہودی نہیں تھے نا۔ مگر کیا کرسچنز کو پتہ نہیں ہے؟ پڑھے لکھے کرسچن نہیں، عام کرسچن کو بھی پتہ ہے کہ بھائی یہودیوں کی سازش تھی، حضرت عیسیٰ کو نعوذ باللہ گالیاں دیتے تھے، حضرت مریم کو گالیاں دیتے تھے۔ سو آپ اس آیت کا مفہوم سمجھیں۔ when philosophies are going to collide, these two philosophies are not going to collide. Your philosophy is going to collide with theirs. اور اس کے بعد یہی ہوا سیپٹوجنٹ کے بعد، سیپٹوجنٹ سب سے پہلے سیپٹوجنٹ کی ہسٹری پڑھے آپ کو پتہ چلے۔ پھر ایک انگلینڈ سے ایک یہودی اڑا ہے، امریکہ گیا ہے، اور اس بندے نے، اور پڑھیں اس کی تفصیل، اس نے جا کے یہ دو بائبلز ملائی ہیں، ورنہ کرسچنز نیور کمبائن دیئر بائبل ود انہوں نے الگ ہی رکھی ہوئی تھی۔ بائی دا وے یہودی تو ابھی بھی الگ ہی رکھتا ہے اپنی بائبل۔ تو پڑھے لکھے کرسچنز کو پتہ ہے کہ یہودی کس لیول کے اوپر چال باز ہے۔ ایک کالر لے لیں، پڑھے لکھے کو پتہ ہے۔ جی ایک کالر بھی شامل ہے، پڑھا لکھا کالر بھی آ گیا جی، جی، پڑھا السلام لکھا علیکم۔ پنجاب سے پڑھا لکھا کالر آ گیا۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیے۔ جی میرا نام مہرین ہے اور میں کینیڈا سے ہوں۔ میرا سوال ہے یہ ریڈ ہائفر کے بارے میں کہ اس کا کیا امپورٹنس ہے یہودیوں سے، اور وہ سورہ البقرہ کے ساتھ کیا اس کی ریلیٹڈ ہے۔ تھینک یو جی، تھینک یو جی۔ کیا نام تھا خاتون؟ مہرین صاحب۔ مہرین، آپ پروگرام دیکھیں نا، یہ ہم کنٹینیو کرتے ہیں، بہت لمبی بات ہے۔ سورہ بقرہ کا مطلب بقرہ ہے، اور بقرہ میں جو ریڈ ہائفر میں ہائفر ہے وہ بچڑا ہے، ٹھیک ہے، وہی بقرہ ہے۔ تو سورہ بقرہ میں بائی دا وے ریڈ نہیں ہے، سورہ بقرہ میں جو آیت میں لفظ ہے وہ یلو کا ہے، زرد کا، مگر ٹیکنیکلی اسپیکنگ اس میں چمکیلے کا کانسیپٹ ہے کہ ذرا شائنی ہو، پتہ چلے کہ اٹس ناٹ دیر از نو فالٹ ان دیئر۔ تو اس کے اوپر لمبا پروگرام کریں گے انشاءاللہ، تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اس وقت میرا بھی سوال آپ سے یہی ہے مہرین کہ ریڈ ہائفر کا آپ کو کیوں نہیں پتہ تھا 10 دن پہلے، ٹھیک ہے، اب کیوں پتہ چل رہا ہے؟ وجہ کیا ہے سر؟ میں اسی لیے تو دیکھیں، یہ دجال، اینڈ آف ٹائمز، اور امام مہدی، حضرت عیسیٰ کا واپس آنا، میں اس کانسیپٹ کے مسلمانوں کے پروپیگنڈا کے اندر اپنے مذہب کا حصہ سمجھتا ہوں، مگر کیلنڈر ڈیز کے اوپر نہیں۔ کہ جب پاکستان میں 23 مارچ آ رہی ہے تو پاکستان کا جذبہ ہو گیا، 14 اگست آ رہا ہے تو پاکستانی ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور رمضان آ رہا تو مسلمان ہو گئے ہیں، عید آئی ہے تو تب پتہ چلا کہ قربانی کیا ہوتی ہے۔ پہلا روزہ نہیں ہوتا تھا، چاند یہ کانسیپٹ نہیں پتا تھا کہ چاند دیکھنا چاہیے کیلنڈر کے اوپر۔ یہ کیلنڈر مسلم جو ہے نا، دیز آر کلنگ اس۔
سمجھا اسی بوقت ضرورت بالکل بالکل بوقت جہاں بوقت ضرورت نہیں بوقت بوقت Scheduled sort of جو بھی جو ہے. آپ پہ آنا پڑا کیلنڈر ہے بیس پہ چل رہے ہیں. جی ہاں ٹھیک ہو گیا. جی جی کالر ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی جی آ رہی ہے. فرمائیے. اچھا, میرا کوشچن ہے ساحل صاحب سے کہ جو سامری نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں کی مٹی اٹھائی تھی تو اس کو وہ نظر کیسے آ رہے تھے سامری جادوگر کو حضرت جبرائیل علیہ السلام؟ یہ میرا بیسیکلی کوشچن ہے. اور دوسرا اگر چھوٹا سا شارٹ کوشچن یہ ہے کہ ایک دماغی بیماری اس کو او سی ڈی بولتے ہیں, تو اس کا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہم اس کو کیسے ڈیل کر سکتے ہیں؟ تھینک یو تھینک یو. بیٹا او سی ڈی کی تھیراپی تو اسلام نے پہلے سے ہی دی ہوئی تھی. وہ آپ سیرہ کے اوپر, بلکہ سیرہ نہیں, یہاں پہ سننا کا لفظ آئے گا. سننا کے اوپر, سنت جو ہے نا نبی علیہ السلام کی دین کی سنتیں دیکھیں, کام کو اپروچ کیسے کرنا ہے ہر کام کو. او سی ڈی کیا کرتا ہے؟ او سی ڈی آپ کے ڈوپامین کی ٹپیکل اور اے ٹپیکل سائیکلز کے میل فنکشنز وہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. سو سننا کیا ہے؟ سننا آرگینکلی ہر کام اپنا خود کرنا اور کسی بھی لیول کے اوپر اس کام کی اور پروسیسنگ سپیڈ کو ایکسپیرینس کرنا. سو اس کے اوپر بڑا تفصیلی کام ہے او سی ڈی کے اوپر. آپ ایک دفعہ سنت کو اپنے ذہن میں رکھیں اور پھر او سی ڈی کے لٹریچر پڑھیں, اور سنت کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو کہ کتنی سنتیں ہیں, اور کام کو جس بھی آپ کام پہ آپ اپنے آپ کو اپلائی کریں گے. ظاہر ہے ہم مسلمان ہیں, وضو کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, کام پہ جاتے ہیں, جو بھی ہمارے روزمرہ کے کام ہے. او سی ڈی کا جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ کسی ایک کام کے لوپ میں سٹک ہو جاتا ہے, اور کیونکہ اس کو کئی دفعہ ایسے دو تین سینیریوز ہیں. بہرحال اب میں اسی تفصیل میں اس ٹی وی پروگرام پہ تو نہیں جا رہا ہوں. ہر سینیریو کا پیشنٹ الگ طریقے سے دیکھتا ہے کہ کیوں اس کام میں کمی رہ گئی ہوئی ہے, یا پھر کتنی دفعہ اس کام میں کمی رہ گئی ہوئی ہے, یا کس لیول کیا اس کام میں, کوالٹی آف ورک میں کیسے اس نے امپروومنٹ لانی ہے, یا پھر اس کو مطلب بہرحال ابھی وہ لمبی تفصیل ہے. میں آپ کو اتنی میرا کام ہے, اس کو اوپر ضرور دیکھیں. جہاں تک رہی سامری کو کیسے نظر آ رہا تھا, تو یہ کروڑ روپے کا سوال میں آپ کو چھوٹا کر کے جواب دوں گا. پلیز اپنے دل تھام کے رکھیے گا اور سے سمجھے گا کہ صحابہ نے بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھا ہوا ہے جس حالت میں سامری نے دیکھا تھا جبرائیل کو, اور صحابہ نے حدیث رقم کروائی ہوئی ہے ہمارے پاس. اور جبرائیل امین نے نبی علیہ السلام سے آ کے پوچھا, 3 سوال پوچھے. صحابہ نے کہا یہ شخص ہم نے پہلی دفعہ دیکھا تھا, یہ اسٹرینجر تھا. اسٹرینجر کا مطلب ہے لوکل نہیں تھا کیونکہ یہ پہلی دفعہ دیکھا تھا, اور یہ ٹریولر تھا کیونکہ ٹریولر نہیں ہو سکتا بیکاز ٹریولر ہوتا تو بال خشک ہوتے اور کہیں دور سے آتا. یہ تو ابھی ایسے لگتا ہے حمام سے نکلا ہے, بالوں میں پانی ٹپک رہا ہے. تو نبی علیہ السلام نے بتایا کہ وہ آپ نے بڑی مشہور ہے حدیث جبریل, جو آپ کو نبی علیہ السلام نے پھر بتایا کہ کیا تمہیں بتاؤں یہ کون تھا. تو صحابہ نے کہا جی یا رسول اللہ ہمیں بتائیں, کیونکہ ایوری ون واز کیوریس یہ کون تھا. تو صحابہ کو نبی السلام نے شاف فرمایا یہ جبرائیل امین تھے. تو فرشتے انسانوں کی شکل میں کئی دفعہ آئے ہیں. میں آپ کو کافی سارے اکاؤنٹس بتا دیتا ہوں. پہلے تواتر کے ساتھ آتے ہوتے تھے, اس کا بھی ثبوت ہے میرے پاس. سامری نے بھی ایسے ہی دیکھا تھا, لوگوں کو نہیں پتا تھا یا لوگوں کو پتا تھا, اس کا ثبوت نہیں میرے پاس. مگر سامری کو تو پتا تھا, اس کا ثبوت تو قرآن ہے, ٹھیک ہے. اور وہ ویٹ کر رہا تھا. اب یاد رکھیے گا, آپ کے ذہن میں جو تصویر بنتی ہے نا کہ جبرائیل امین کے پیر کی ڈسٹ جیسے ہی وہ فلائٹ لیے تو موسیٰ اڑ کے تو نہیں گئے تھے کوہ طور پہ. یہ دیکھیں یہ سب سچ ہے. 4 سال کا بچہ یہ سوال کرے گا کہ موسیٰ کو جبرائیل نے پکڑا اور ہوا میں گئے, ہوا میں نہیں گئی تو فلائٹ کہاں سے, فلائٹ نہیں آئی تو پھر ڈسٹ کیسے پکڑی. سوال اصل میں کافی سارے ہیں اس پورے ایک آیت میں. ایک آیت کس نے طریقے سے پرزم کھولتی. سو یہ ہے وہ معاملات جو آپ نے پڑھنے ہیں, سمجھنے ہیں, اور بہت ہی بیسک رکھنا ہے کاموں کو. پر آپ کا سوال سمپل تھا. سوال یہ تھا کہ سامری کو نظر آتا. جی سامری کو نظر آتا, جیسے کہ فرشتے دنیا میں ایسے ہی چلتے پھرتے تھے ان کے اس آیت کے مطابق, اور حدیث بھی ہمارے پاس. وہ کسی کو نظر آتے ہیں کسی کو نہیں, ایک الگ کہانی ہے. مگر انسانی روپ میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ دیکھ لیں گے تو کوئی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, لوگ ہی سمجھیں گے کوئی انسان ہے. تو آپ کا یہ ماننا ہے کہ میرا یہ ماننا نہیں ہے بائی دا وے اس کیس میں. نہیں، ویسے میں آپ کو سوال کا جواب دے دیا. اس سوال جو وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً, یہ ساری جو آیات ہیں تسلسل میں اس کے اوپر بہت شدید ریسرچ کی ضرورت ہے. رچ ہیں, دے ڈرپنگ ود نالج اینڈ ڈفرنٹ پرسپیکٹو. ڈرپنگ ٹپک رہی, اتنا جوس ہے ان میں, ہم دیکھ ہی نہیں رہے نا. بس آپ یہودیوں کی ہسٹری سے ہوتے ہوئے نہیں نہ آئیں گے سورہ بنی اسرائیل پہ یا قرآن پاک پہ جنرل, کیونکہ بنی اسرائیل کس صورت میں نہیں ڈسکس ہوئی. سو یہودیوں کی ہسٹری اور ان کی
تمام تر معاملات کو سمجھتے ہوئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا قرآن کس اینگل سے ان لوگوں کو ایڈریس کر رہا ہے. کن لوگ, آپ ان کی شکلیں نہیں لے کے آ رہے سامنے اپنے ذہن میں, آپ کو کیسے پتہ بنی اسرائیل کے, آپ کو وہ یہودی نظر آنے چاہیے جب قرآن پاک ان سے بات کرتا ہے, وہ ماحول نظر آنا چاہیے, وہ قبیلوں کے ٹریڈیشنز اور لاز اور ریگولیشنز کا پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کل یہاں پہ بیٹھ کے نہیں مفتی صاحب کہتے نہیں تو رایت نہیں پڑھنی, نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, خود نہیں بتاتے مولوی صاحب پاکستان کے کہ نبی علیہ السلام نے اجازت دی کہ آپ پڑھو. اس وقت قرآن نازل نہیں ہو رہا تھا, تب حضرت عمر کو منع کیا تھا. جب نازل ہو گیا نبی علیہ السلام نے پھر کہا, حضرت زید کو ہیبرو سیکھنے کے لیے نبی علیہ السلام نے بھیجا. علی بن ابی طالب نے یہودیوں کے فیصلے زبور سے کیے, سعد بن معاذ نے بنو قریظہ کا فیصلہ توریت سے کیا. یہ بغیر پڑھے ہی کرتے تھے وہ فیصلے, وہ پڑھتے تھے تو کرتے تھے نا. یہ ضروری ہے کہ آپ دشمن کو پہچانیں, اس دشمن کی سائیکالوجی کو سمجھیں گے تو پہچانیں گے. وہ سائیکالوجی کہاں سے آئی اس کتاب میں؟ بائی وہ اللہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے, کتنی مرضی چینج کریں میں کریں نام. میرے رب نے مجھے کہا میں انجیل پہ ایمان لاؤں گا, میرے رب نے مجھے کہا میں توریت پہ ایمان لاؤں گا, ہے تو اللہ کی کتابیں. اب قلم چلاتے رہے وہ انسان اپنا, ٹھیک ہے مانتا ہوں, مگر یہ نبی السلام کی اجازت حدیث میں موجود ہے. اگر کوئی جان کی نہیں بتا رہا تو وہ پھر اپنی کوتاہی کو چھپا رہا ہے, جان کی حق چھپا رہا ہے, کیونکہ خود نہیں اس نے پڑھی توریت انجیل, تو امت کو بھی منع کر رہا ہے, کیونکہ امت نے سوال کر لینے ہیں کہ آپ تو مفتی صاحب ہیں, آپ کوئی نہیں آتا, تو وہ پھر یہ ایک حدیث سناتے ہیں دوسری نہیں سناتے. یہ نہیں بتاتے کہ زید رضی اللہ عنہ کو نبی السلام نے ہیبرو سیکھنے کے لیے اسپیشل ٹریننگ میں بھیجا ہوا ہے کہ یہودیوں سے گفتگو نہیں, ان کی زبان سیکھنی ہے ہم نے, زبان سیکھنے کی. ٹھیک ہے. اور سب کو پتہ ہے, یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں, صحیح احادیث ہیں حضرت علی بن ابی طالب کے بارے میں کہ وہ توریت اور زبور کیسے جانتے تھے. سعد بن معاذ نے جب بنو قریظہ کا فیصلہ کیا تو انہوں نے خود کہا تھا کہ سعد فیصلہ کرے گا, تو سعد نے کہا تھا میں تمہارا فیصلہ تمہاری ہی کتاب سے کروں گا, قرآن سے نہیں کروں گا. جو بنو قریظہ نے غداری کی تو غزوہ احزاب میں, تو اس وقت تو نبی السلام نے نہیں کہا تمہیں تو منع کیا تھا توریت پڑھنے سے, تمہیں کیسے پتہ نہیں کہ توریت میں کیا لکھا ہوا ہے. یا علی بن ابی طالب کو کہا تمہیں بہت زبور کیسے آتی ہے, تمہیں توریت کیسے آتی ہے. یہاں پہ تو نبی السلام نے ڈائریکٹ ریکمنڈیشن دی ہوئی ہے کہ پڑھو اب تو پڑھو. قرآن پاک کا خود چیلنج ہے, جو کسی مفتی صاحب کو مسئلہ ہو, قرآن پاک نے خود کہا ہے کہ پڑھ کے دیکھ لو باقی کی کتابیں اور دیکھ لو کون سی حق کی ہے. یہ تو واحد کتاب ہے جو کھلا چیلنج کرتی ہے. یہ دونوں بری نہیں چلیں گی اب پاکستانی مسلمان یوتھ کے آگے. وی نیڈ ٹو ریڈ دیم, سو وی نیڈ ٹو نو دیم, اینڈ وین وی نو دیم دین ویل انڈرسٹینڈ کہ کس طریقے سے قرآن پاک کے اینگل کو دیکھنا ہے. نہ سائنس سمجھ آ سکتی ہے, نہ ہسٹری سمجھ آ سکتی ہے قرآن سے, نہ سائیکالوجی. یہ تین ہی تو چیزیں تھیں جس کی بنا پہ ترقیاں کرنی تھی ہم نے. نہ سائنس کا اینگل لیتے ہیں ہمیں, نہ ہسٹری کا, نہ سائیکالوجی کا. یہ تین اینگلز اگر آپ نے پکڑ لیے, قرآن پاک نے آپ کو دنیا میں معراجیں کروانی ہے, دیکھے گی اوج آپ کی دنیا انشاءاللہ مسلمانوں کی, مگر آپ پکڑیں گے تب نا. مطلب میں تو کہہ دوں مولوی صاحب نااہل ہیں, مگر مولوی سے جو پڑھنے کے لیے عام لبرل جاتے ہیں تو ان سے بھی نااہل ہیں. ان کو تو وہ نااہل بندہ بھی کنونس کر لیتا ہے کہ ہاں اس کو آتا ہے, تو پھر آپ کے تو کیا لیول ہونے ہیں پھر. سو کہنا بہت آسان ہے کہ جی مفتی صاحب نے یہ کر دیا وہ کر دیا. ہاں آپ اس سے بھی لو رینک کے اوپر تھے نا سائیکولوجیکلی, تو چیلنج ہی نہیں کرتے تھے آپ. سوچیں صحیح, آپ کے مولوی صاحب کا نام جبرائیل تو نہیں ہے نا, وہ جو بولے کہ اللہ کا کلام تو نہیں ہے. پوچھیں تو صحیح سر, اس کا ایک سمپل سا سوال ہے, سامری کو جبرائیل قرآن میں نظر آ رہے ہیں, تو سامری کوئی نبی تو نہیں ہے, اس کو جبرائیل نظر آ گئے ہیں, وہ ڈسٹ اٹھا رہا ہے. وہ ڈسٹ کیا فرشتہ اڑا تھا یا چلتا ہوا گیا تھا, کیونکہ چلتے ہوئے بندے کی بھی پیر کی بھی ڈسٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, موسیٰ علیہ السلام ساتھ تھے, کیا یہ فلائٹ تھی حضرت ادریس علیہ السلام کی طرح کی فلائٹ تھی, یا پھر اٹ واز اسراء, نبی السلام کی طرح کا اسراء تھا. بلکہ ادریس علیہ السلام کی کیا بات کرنی, کیا نبی علیہ السلام کا اسراء کی طرح کا اسراء تھا یا معراج کی طرح کی معراج تھی؟ یہ کیا سفر تھا جبرائیل اور موسیٰ کا, ہمیں بھی تو پتہ چلے. مگر میں بیٹھتا ہوں اور یہ پتہ ہے کہتے ہیں سب کے سب یکمشت ہو کے کہ ہمیں اس کا کیا کرنا ہے, کہ یہ جو باتیں آپ کرتے ہیں اس کا ہمارے زندگی سے کیا تعلق ہے, کہ ذوالقرنین کہاں گئے, ادریس اوپر گئے تھے, موسیٰ علیہ السلام کی اس کا کیا تعلق ہے, ہماری زندگی میں کیا فرق پڑتا ہے. ہم نے پتہ نہیں, خاص ایک پاکستان کا جو محاورہ ہے کہ یہ وہی کہ اس کا یوز کیا ہے, جو آپ یہ والا اینگل دینے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ اس کا یوز لے کے پوری دنیا فتح کر گئے. ان کو بتانا ہے قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا وانا ان شاء اللہ لمہتدون. ان کا ذکر ہو رہا ہے نا. نہ صرف یہ, دا پلیسمنٹ آف دا ذکر کہاں پہ ہوا ہے اور ٹائمنگ آف دا ذکر کیا ہے. دوسری بات, حضرت آدم عدن میں بنے, ٹھیک ہے, آپ کے پنڈی اور اسلام آباد میں کون سی صحت پہ فرق پڑا ہے, یہ آیت کیوں ڈالی اللہ نے کہ آدم جنت میں بنے؟
اللہ کو سمجھائیں گے کہ کچھ آیتیں ہمیں نہیں بتانی چاہیے تھی یا بتائی ہیں تو ہماری صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے. نعوذ باللہ. یہ اور بنے اسلام کے علمبردار بیٹھے ہوئے کہ ہماری صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے. آدم جنت میں بنے ہیں, اس کا آپ کے محلے میں آپ کی لائف میں کیا فرق پڑتا ہے کہ آدم جنت میں بنے تھے کہ نہیں؟ میں بتاؤں, صرف سائیکالوجی کی آیت سے پتہ چلتا ہے, سائنس کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آدم جنت میں بنے تھے. تو کیمسٹری کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے, نفسیات پہ کیا فرق پڑتا ہے, سب سے بڑی بات اس ٹریجیکٹری پہ کیا فرق پڑتا ہے, فزکس کے اوپر کہ آدم دنیا میں کیسے آئے ہیں. یہ آج تک کوئی بتا نہیں سکا دنیا میں کیسے آئے ہیں. کوئی کہتا ہے اللہ نے کہہ دیا بھائی ٹھیک ہے اللہ نے کیا, صالح کی اونٹنی بھی اللہ نے پتھر پھاڑ کے نکالی تھی, بتایا ہے کیسے نکالی تھی. آدم علیہ السلام کی پکچر نہیں بنتی دنیا میں آتے وقت کی, میں بتاتا ہوں کیا پکچر بنتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جانے کی جو پکچر بنتی ہے نا, وہی آدم علیہ السلام کی بنتی ہے, وہی نبی السلام کی معراج کی بنتی ہے. اور اس کے لیے فزکس سمجھنی چاہیے, وہ ان کو سمجھ نہیں آتی, اس لیے کہتے ہیں اس بارے میں بات ہی نہیں ہوگی بس. اور بچہ گاؤں کے اندر تھپڑ کھاتا ہے, ڈنڈے کھاتا ہے اگر سوال کر لے تو. مجھے اس شہر کے لڑکوں سے شکایت ہے اور لڑکیوں سے. آپ لوگوں کو کس بات کی ڈر تھا؟ شہر میں تو اس طرح کے ماحول نہیں ہے. یو کوڈ ہیو ایزلی پٹ دا چیلنج ان کہ سر بیسک کوسچنز ہیں, یو نیڈ ٹو آنسر. دس از مائی قرآن وی ٹاکنگ اباؤٹ, وی ناٹ گونا لیٹ یو ہائی جیک دس. قرآن کسی کی پراپرٹی نہیں ہے. آپ کو سمپل سے سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے. یہ اللہ کی کتاب ہے, اگر نہیں آتے خدا کا واسطہ اس مسجد سے اتر. اللہ کی کتاب سے اللہ کے حکم کی طرف بڑھنا ہے, اور وہ افطار کا ہے ساحر صاحب, ہے نا, کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ ہے نا. تو جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا وقت دیا. ساحر صاحب آپ تشریف لائے, آپ کا بہت جزاک شکریہ. اللہ خیر سر. اور افطار کی دعا درود شریف پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال رب إني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا الہی ہم خطا کار ہیں, گناہ گار ہیں. یا اللہ ہر لمحہ ہمارا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے. مالک تو ہم پر رحم فرما, ہمیں عقل عطا فرما, ہمیں شعور عطا فرما, ہمیں طاقت عطا فرما, ہمیں جرأت عطا فرما, ہمیں دیانت عطا فرما, ہمیں صداقت عطا فرما, ہمیں شجاعت عطا فرما. یا ارحم الراحمین. ہماری زندگیوں میں جو قرآن کریم کے احکامات ہیں یا اللہ ان کو نافذ کرنے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر, سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہی ہم یقینی طور پر تیری رحمت کے طلبگار ہیں. ہمارے اعمال یقینی طور پر ایسے نہیں ہیں کہ ہم دعا کی بھی درخواست کر پائیں, لیکن یا اللہ تو مالک ہے, تو غفور الرحیم ہے. تو ہمیں اس راستے پر چلا جو قرآن کا حکم ہے, تو ہمیں اس راستے پر چلا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہمیں درس دیتی ہے. یا الہی آج کے اس دور میں بھی ہم جو بھی کوشش کر رہے ہیں ہمیں اس میں استقامت عطا فرما. ایاک نعبد و ایاک نستعین کے حقیقی معنوں سے روشناس فرما. اہدنا الصراط المستقیم پر یا اللہ ہمیں قائم فرما, اور ان لوگوں میں شامل فرما مالک جن پر تو نے انعام کیا ہے. ان لوگوں میں شامل فرما جن پر تو نے انعام کیا ہے. ان لوگوں میں شامل فرما جن پر تو نے انعام کیا ہے. قبول فرما ہماری دعاؤں کو اور ہمیں استقامت عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.